وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز سے متعلق کلام ہو رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کافی ترغیبی کلام کیا، اور کاش اس ترغیبی کلام کو ہر شعبے میں اختیار کر لیا جائے۔ مثلا گھر میں بھی اس کو اختیار کیا جائے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پیار محبت سے سمجھا رہے ہوں، جو ٹیوشنز پڑھانے والے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں، خود بھی رول ماڈل بنیں، انہیں بھی تلقین کریں۔ ایسے ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ٹیچرز خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ نماز کی ترغیب دیں۔ اسی طرح ہمارے دینی مدارس میں، اداروں کے اندر نماز کا بہت اچھے انداز سے اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے آفیسز کے اندر، فیکٹریز کے اندر اور دیگر جگہوں پر اس طرح کے اگر بیانات ہوں، اس طرح ترغیبات دی جائیں، اس کا تسلسل قائم رکھا جائے تو الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد رہیں گی۔ اسی طریقے سے آپ جمعے کے بیانات جو ہمارے خطیب حضرات کرتے ہیں، مقررین باہر جا کے بیانات کرتے ہیں، روڈوں پہ بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، اداروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی اس چیز کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیان کسی ٹاپک پہ کیا، 1.5 گھنٹے اس پہ بولے، 5 منٹ نماز پر بول دیا، تو خالی 5 منٹ ٹچنگ کرنے سے لوگوں کو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جی ہم نے نماز کی تلقین تو کی تھی ہم نے، اس پہ بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ، میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ صرف نماز پہ ترغیبیں دیتے رہیں اور اصلاحی موضوعات پر بھی ہوں، لیکن نماز پر خاص طور پہ جب ایک دفعہ کلام کریں تو تھوڑا سا مطلب مکمل کلام ہونا چاہیے کہ نماز کا حکم، اس کے فضائل، اس کے ترک پر سزا کا ذکر، اور تھوڑا سا خوف موت کے بعد کا، قبر کا خوف، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے حساب و کتاب ہونے کا خوف اگر پبلک کو دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ نماز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ سنجیدہ رویہ نہیں ہے اصل میں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، کتنے کم لوگ ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور میں نے دیکھا ہے فجر کے اندر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بس جمعہ عیدین کے اندر رش ہوتا ہے، باقی کم۔ اسی طرح رمضان میں آپ دیکھ لیں کہ رمضان کے شروع کے ایام میں مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، جگہ نہیں بچتی، اور کہتے ہیں یار اب جگہ بنائیں کہاں سے، لیکن ذرا 5 روزے گزریں، 10 روزے گزریں، 15 تک پہنچیں، ایک دم لگتا ہے جیسے برف کی سیلیں آہستہ سے پگھلتی آ رہی ہے۔ جو ریگولر نمازی وہ رہ جاتے 15 تاریخ کے بعد یا 20 تاریخ کے بعد تو باقی سارے غائب ہو گئے رمضانی بھائی۔ یعنی جس کو رمضان میں نماز کی ادائیگی کا اور قضا کا خوف نہ ہو، نماز کی ادائیگی کی اہمیت اس کو رمضان میں بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آئے، اس سے بڑی بے مروتی کی بات اور کیا ہوگی۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے میں نماز کی ترغیبات خاص طور پر اس کو حصہ بنا دینا چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 عرض کر رہے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس وعدہ خداوندی پر اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہوئے انسان رزق کے معاملے میں کوشش ضرور کرے، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ کوشش بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا فرمانے کا ارادہ ہوگا۔ لہٰذا ہم کوشش کریں اور بالکل نارمل وے میں کریں، اس میں خوف محسوس نہ کریں کہ یار پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، ٹینشن نہیں کریں، نماز چھوڑ کر روزی کی طرف نہ بڑھیں، اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ نماز پہلے ادا کریں اور روزی کی فکر بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملے گی۔ لیکن اب اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے انسان کو کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ نماز کا حکم میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں تو 7 برس مقرر کر دیا کہ 7 برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اس میں لڑکا لڑکی کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی سرکار نے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھاؤ، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، کہ اس کو یعنی مارنے سے مراد کوئی پرتشدد مارنا نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیں، چہروں پہ ماریں، جسم پہ نشانات ڈال دیں، یہ اصل میں ایک روب داب رکھنے والے
جو پیرنٹس ہیں ان سے حقیقتاً کلام ہے، اور مارنے سے مراد یہ کہ ہلکی سی ایسی ضرب کہ جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، بڑا پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، بچوں نے اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن اچانک اگر وہ جلال میں آ جائے تو ڈر جاتے ہیں گھر والے کہ یار یہ تو ہم نے انداز آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تو ایسا روب والا، تو اس میں پھر مارنا تکلیف کے لیے نہیں بلکہ روب قائم کرنے کے لیے، تاکہ بچے خوف زدہ ہو کے تھوڑا ڈر کر اور نماز پڑھیں۔ 10 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو نماز مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 برس کے اندر بچے کو نماز کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک ایسے عمر کا سٹیج آنے والا ہے، ٹین ایج میں بچہ داخل ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کو قابو میں نہیں رکھ سکیں گے۔ نئے نئے دوست ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ماحول بدلتا ہے۔ اگر شروع سے ہم تربیت گھر کے اندر اچھی نہ رکھیں تو پھر آگے چل کر ذرا دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر والد صاحب بڑے دیانتدارانہ طریقے سے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بہت سی مائیں ہیں، بہنیں ہم سے بھی رجوع کرتی ہیں کہ صاحب شروع سے بچوں کو نماز پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسکول گیا ہے تو نماز چھوڑ دی ہے، اب کہتے ہیں تو لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارے ماں باپ بالکل بری الذمہ ہیں۔ آپ نے دیانتداری سے محنت کی تھی، آپ نے اخلاص سے بچوں کو سمجھایا تھا، آپ نے پیار محبت سے خود رول ماڈل بن کر پھر بچوں کو نماز کی تلقین بھی کی تھی۔ اب بچے اگر ایک ایسے سٹیج پر آ گئے ہیں، باہر کے ماحول کے اثر کو قبول کر کے آپ کی سابقہ تربیت سے بغاوت کر بیٹھے ہیں، تو آپ کی میدان محشر میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہاں، سلسلہ کوشش جاری رکھیں، بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے میں کوئی اتنا زیادہ اثر اب بچہ محسوس نہیں کر رہا، تو اس کو ایسے علماء کے بیانات سنوائیں کہ جن کے اثر کو وہ قبول کرے، اصلاحی بیانات ہوں، خوبصورت انداز سے بیان کیا ہو۔ جس طرح بھی ہمارا الہادی پروگرام ہے، اگر بچوں کو بٹھا کے کہیں بیٹا یہ سن لو ذرا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کوئی سنے گا، ہو سکتا ہے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ نہیں، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ہمارے رب نے حکم دے دیا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ معمولی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پھر نماز جس کے بارے میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو پھر بچوں کو ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں جانے کے بعد بھی نماز کا خیال رہے۔ کوشش ہمیں جاری رکھنی ہے، باقی بلوغت تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کمپلیٹ کر دیں، انہیں نماز کا عادی بنائیں، تلقین کریں پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے۔ اب اگر بالغ ہو جانے کے بعد اولاد ہماری تعلیمات کو قبول نہ کرے یا انہیں بھول جائے، غفلت میں مبتلا ہو جائے، ایسے ماں باپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ بری ذمہ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نے خود بے نمازی پن کے ساتھ، خود اولاد کو دین سے دور رکھ کر، خود کوتاہیاں اور غفلت کے ساتھ بے نمازی پن پر اولاد کو مضبوط کر دیا، اس کی عادت میں بے نمازی پن کو شامل کر دیا ہو، اب وہ بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب تلقین شروع کی، بھئی نماز پڑھ لیا کرو، گھوڑے کے گھوڑے ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، نماز پڑھ لیا کرو۔ بعض اوقات تو ابا جان کی طرف سے آواز آتی ہے، او کم وقت کبھی جمعہ تو پڑھ لیا کر۔ اب بتاؤ، تو اب بالغ ہو جانے کے بعد اس طرح کے جملے کہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا اور بچہ ایک دم ہل جائے گا کہ اوہو جی ابا جان نے اتنی پر اثر ترغیب دی ہے، چلو جی ٹوپی پہنو اور مسجد کی طرف نکل جاؤ۔ اب آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ نے جب بچے کو بے نمازی پن کی عادت ڈال دی ہے، اسے سخت کر دیا ہے نماز کی ادائیگی کی مخالفت کے سلسلے میں، اور نفس و شیطان کی اطاعت کا عادی بنا دیا ہے، تو اب وہ بچہ کیا آپ کی بات مانے گا؟ پھر وہ پچھتاتے ہیں جب وہ بچہ بے نمازی پن کے ساتھ نہ مسجد جا رہا ہے، نہ کچھ دین سے اس کا لگاؤ ہے، پھر وہ خراب عادتوں میں پڑتا ہے، پھر پچھتاتے ہیں ماں باپ بھی بیچارے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد کو دین تو سکھایا نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا ادب سکھایا ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، نہ عبادات پہ استقامت کہ اس کے نور سے بچے کچھ اچھی عادات کو اختیار کریں، پھر بچہ خراب ہو جاتا ہے، بیوی کا کہنا زیادہ مانتا ہے، ماں باپ سے کو گالیاں دیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ماں باپ کو شاید کبھی احساس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے احکام کو معمولی سمجھ کے چھوڑنے میں قباحتیں ہیں، ہلاکتیں ہیں، اور یہ تو دنیا ہے۔ اب یہ تماشے آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آخرت میں تو بس کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ لیکن جو بھائی بہن اس وقت ان کے بچے ابھی ان کے قابو میں ہیں بظاہر، اور بچے ان کی سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ورنہ مطلب پھر اولاد ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے
پھر ایک دفعہ وہ ہمارے احکام سے اپنے آپ کو آزاد تصور کرنے لگ جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، یہ سورہ مومنون ہے اور یہیں سے سورت کا آغاز ہے اور 18ویں پارے کا افتتاح بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں فضیلت ذکر کی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد بے شک افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو گئے۔ کون مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین، وہ جو ہم فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں خاشعون، خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کر آگے ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ مومنین کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، استقامت سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب ان دونوں کو ملا لیں آیات کو کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو استقامت سے نماز پڑھیں اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو قائم رکھیں۔ اب کامیابی کیا ہے مومنین کی حقیقتاً، وہ تھوڑا سا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں ان کو مقام ملے گا۔ یہ سب سے جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ مقام میں VIPs ہوتے ہیں، تو تمام انبیاء علیہ السلام اسی اعلیٰ مقام میں ہوں گے، تمام صحابہ کرام وہیں ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء اعظام، سب اولیاء اعظام وہیں پر ہوں گے، بڑے بڑے اس امت کے علماء فقہا جن کا کبھی آپ نے چرچا سنا ہے، نام سنا ہے، وہ اسی مقام پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازی، جو وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے، اور پھر کھوکھلی نماز نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت الفردوس کی بشارت عطا فرما دی، اور ارشاد فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب کتنا بڑا یہ انعام ہے، ذرا غور فرمائیے کہ جنت الفردوس جہاں پر نبی انبیاء علیہ السلام ہوں گے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، آپ ہم سب آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب نبیوں کے سردار ہمارے مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے۔ کیا نورانی منظر ہوگا، جن کا کبھی ہم نے تذکرہ سنا ہے، خالی دیکھا نہیں، انہیں آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ایک دو بار نہیں، جی بھر کے دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ تو ایسے ایسے انعامات ہمارے لیے تیار ہیں کہ باقی لوازمات اور لذتیں جن سے نفس خوش ہوتا ہے، جو مادی اشیاء ہیں، کھانا پینا، لباس اور دیگر غلام اور محلات اور درخت اور چرندے پرندے، ان سب سے قطع نظر صرف ان روحانی جو معاملات ہیں، انہی پہ آپ غور و تفکر کریں کہ کس قدر لذت آمیز ہیں، کس قدر سکون ہوگا، فرحت ہوگی۔ اور اس کے لیے ایک بنیادی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نماز۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز مکمل رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور اس کی عادت ترک نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں فقہاء کرام نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پیش نظر اہتمام فرمایا کہ اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی ہیں، جیسے 5 دن نمازیں نہیں پڑھیں گی، 8 دن نہیں، اگر کسی کے 10 دن حیض چلتا ہے تو 10 دن، اگر 10 دن حیض چلتا ہے تو 50 نمازیں ہیں جو نکل گئیں۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ ایسی بہنوں کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے تازہ وضو کریں، حالانکہ ان کا وضو کوئی فائدہ نہیں ہے، وضو ہوتا نہیں ہے، ناپاکی قائم رہتی ہے، لیکن تازہ وضو کریں، مصلی بچھائیں، اور جتنی دیر نماز ادا کرتی ہیں اتنی دیر بیٹھ کے ذکر الہی کر لیں، یعنی تسبیح پکڑ کے جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھ لیں، کہ اس حالت میں بھی کلی کرنے کے بعد یہ تمام اذکار الہیہ وغیرہ جائز ہوتے ہیں۔ قرآن نہ پڑھیں اپنے زبان سے، قرآن کی نیت سے، باقی دیگر اذکار پڑھتے رہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ عورت کی عادت قائم رہے، کیونکہ اگر 50 نمازیں وہ قضا کرے گی، اس کے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے، حالت حیض میں تو نماز نہیں پڑھے گی، بلکہ بعد میں بھی نماز معاف ہے، روزے قضا ہوں گے تو روزے رکھنے ہوں گے، نماز حالت حیض کے بعد بھی وہ بالکل معاف ہو جاتی ہے۔
تو اگر کسی بہن کے 10 روز حیض آ گئے تو 50 نمازیں گئیں، اور 50 نمازیں چھوڑنے کی عادت ایک دفعہ نفس حاصل کر لے، اس کے بعد استقامت پذیر ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ 50 نمازیں بہت دور کی بات ہے۔ جو میرے بھائی بہنیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگر 1-2 دن فجر کی نماز نکل جائے نا، آنکھ نہ کھلے ایک دن، دوسرے دن بھی، تو تیسرے دن اٹھنا عذاب ہو جاتا ہے، یعنی نفس کے لیے کہ وہ مشقت محسوس کرتا ہے تیسرے دن۔ اور اللہ نہ کرے 4-5 روز نکل جائیں، جیسے شادی بیاہ کے جب گھر ہوتے ہیں تو معاذ اللہ مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ عورتیں بھولے پن سے کہتی ہیں کیا کریں اتنے مہمان آئے ہوئے، نمازیں کیسے پڑھیں؟ اور اگر اسی دوران آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ سارے مہمان آپ کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ یا اللہ نے کوئی آپ کے لیے یہ رعایتی پہلو رکھا ہے کہ جب مہمان آ جائیں کام زیادہ اور نمازیں چھوڑ دینا؟ سارے کام امپورٹنٹ ہے شادی کی وجہ سے، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ بہنیں غلطی کرتی ہیں، وہ یہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، غیبتیں، چغلیاں، کھی باتیں کر رہی ہیں بیٹھی ہوئی، ڈھولکیں بجا رہی ہیں، کوئی وہ جوڑے ٹانک رہی ہوں جی میں، اور نماز کون پڑھے گا بھائی؟ دیکھی جائے گی۔ اس وقت تو نماز کی تلقین بھی کریں گے تو کھانے کو دوڑیں گے کہ ناخن ماریں کسی کے منہ پہ، اور پھر ایک دن فجر گئی، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 6-7 دن گئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ بعد اوقات یہ اتنی نحوست طاری ہوتی ہے کہ پورے مہینے کی نمازیں نکل جاتی۔ تو اس لیے بہت اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، تو اللہ نے اسی لیے نماز کی محافظت کا حکم دیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کلام مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا